جنوبی افریقہ پہلی بار ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کا چیمپئن بن گیا. فائنل میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دی. ایڈن مارکرم کا ٹیم کی جیت میں اہم کردار. کپتان ٹمبا باؤما نے ٹیم کو فتح کے لیے قریب پہنچایا. فائنل میں دوسری اننگز میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 282 رنز کا ہدف دیا تھا. پروٹیس نے ہدف 5 وکٹوں پر پورا کیا. ایڈن مارکرم کے 136 رنز. ٹمبا باؤما نے بھی نصف سینچری سکور کی. 66 رنز بنا کر پویلین لوٹے. جنوبی افریقی ٹیم نے 27 سالہ تاریخ میں پہلی بار کوئی ICC ٹورنامنٹ اپنے نام کیا. پاکستان نے وہاں پہ ایران کا دفاع کیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں، اور یہ کہا کہ ہم صرف مذمت کرتے ہیں جو انجسٹیفائڈ، انلیجٹمیٹ اور انپرووکڈ اٹیک ہے اسرائیل کا ایران کے اوپر، بلکہ ہم اپنے ایران کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک بھی ہیں. ایران کو اپنی دفاع کا حق حاصل ہے. پاکستان خطے میں امن کا فروغ چاہتا ہے. دنیا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولیں گے. پاکستان نے ہر عالمی فورم پر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی. It's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems that India and Pakistan have faced historically. Preceding this conflict, the Indian government announced ایران اسرائیل کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ. اسرائیل مشرق وسطی میں جنگی جنون پھیلانے میں مصروف ہے. پاکستان امن چاہتا ہے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی جیسے تنازعات کا حل صرف مذاکرات ہیں. پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کرنے کی پیشکش کی جو اب بھی قائم ہے. 2 ایٹمی ملکوں کا تصادم 2 ملکوں کی حدود تک محدود نہیں رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو کی ضرورت ہے اس وقت جس سے عالم اسلام کا اتحاد نظر آئے اور اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے. مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر طریقے سے ان کے ساتھ. ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا، نہ تعلقات بنائے. صہیونی ازم تمام اسلامی دنیا کا دشمن. ناجائز ریاست نے پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں ڈال دیا ہے. ایران پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی گئی. OIC فوری اجلاس بلائے. پاکستان ایران کے دفاع میں سخت موقف اختیار کرے. قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران خواجہ محمد آصف نے کہا کہ صہیونی نظریہ نہ صرف ایران بلکہ فلسطین، یمن اور لبنان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جو تمام مسلم ریاستوں کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ ہے. ایران کا اسرائیل پر تباہ کن جوابی وار. وعدہ صادق سویم کے تحت بیلسٹک میزائلوں کی یلغار. تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس لرز گئے. دفاعی تنصیبات، جوہری تحقیقی مرکز اور اہم فوجی اڈے نشانے پر. کئی اہم حکومتی مراکز راکھ کا ڈھیر. 9 عمارتیں مکمل تباہ. سینکڑوں رہائشی فلیٹ ملبے میں تبدیل. 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی. سائرن کی آوازوں سے شہر گونج گئے. شہری بنکروں میں محصور. اسرائیل کا جدید فضائی دفاعی نظام ناکام. عالمی سطح پر ہنگامی اجلاس طلب. خطے میں بڑی جنگ کے سائے چھا گئے. اسرائیل کے ایران پر حملے جاری. تبریز ریفائنری کے قریب حملہ. مغربی علاقوں میں بھی 3 مقامات پر دھماکے. اسرائیلی میزائلوں نے ایک رہائشی کمپلیکس کو نشانہ بنایا. کم از کم 60 افراد شہید، 20 معصوم بچے بھی شامل. 2 اعلیٰ فوجی افسران جنرل مہدی ربانی اور جنرل غلام رضا مہرابی کی شہادت کی بھی تصدیق. شہداء میں 3 سائنسدان بھی شامل. ایرانی ڈرونز کو اردن کی فضائیہ اور اردن میں موجود امریکی فضائیہ نے نشانہ بنانا شروع کر دیا. اگلے مرحلے میں 2000 میزائل داغے جائیں گے. ایرانی فوج کا اعلان.
ایرانی سپریم لیڈر کی ناجائز ریاست کو سخت وارننگ، حملے کے بعد بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، ہماری مسلح افواج اسرائیل کو مفلوج کر کے دم لیں گی، صہیونی ریاست کو اپنے ظالمانہ جرائم کا سخت خمیازہ بھگتنا ہوگا، ایران طاقت کی زبان میں جواب دے گا، کوئی کوتاہی برتی نہیں جائے گی، جنگ کا اختتام ایران کے حق میں ہوگا، اسرائیلی حملوں کا جواب دیے بغیر نہیں رکیں گے، ایرانی حکومت اور عوام پوری طاقت کے ساتھ فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، سید علی خامنہئی کا ایرانی عوام سے خطاب۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کا خوف طاری، اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس دھمکیوں پر اتر آئے، کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملے بند نہیں کیے تو ایران کے عوام کو اسرائیل پر حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ پاکستان امت مسلمہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، غزہ کے مظلوموں کے لیے امدادی کوششیں تیز کرنے کا اعلان، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح کا اجلاس، غزہ میں اسرائیلی مظالم اور پر گہری تشویش کا اظہار، نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر غیر متزلزل موقف برقرار ہے، مظلوم فلسطینی عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا عزم برقرار رہے گا۔ اسرائیل حق دفاع کی آڑ میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ایران پر حملہ کھلی جارحیت اور سلامتی کونسل کی خاموشی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سخت وارننگ، کہا صہیونی جارحیت نے مشرق وسطیٰ کو آگ میں جھونک دیا، سلامتی کونسل کا دوہرا معیار عالمی ضمیر پر سوالیہ نشان، طاقتوروں کے لیے قانون نہیں، اگر اسرائیل کو لگام نہ دی گئی تو خطے کا امن تباہ ہو جائے گا۔ واشنگٹن کی تہران کو ایک اور دھمکی، اگر امریکی شہریوں یا اڈوں کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج ہوں گے، اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ دفاعی ضروریات کے تحت ہے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی کوششیں جاری رہیں گی، اسرائیلی حملوں کی اطلاع تھی مگر اس میں امریکہ ملوث نہیں، روس نے اسرائیلی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا، جوہری مذاکرات کو نقصان پہنچانے اور خطے میں تناؤ بڑھانے والے حملوں کی فوری روک تھام اور سلامتی کونسل سے مؤثر مداخلت کا مطالبہ۔ ایران کی سرخ لکیر کو چھیڑا تو نیست و نابود کر دیں گے، پاسداران انقلاب کا انتباہ، کہا ایران کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے، کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیں گے، 150 اسرائیلی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تباہ کر دیا، فیصلہ کن جواب کی شروعات کر دی، ایرانی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا، یہ وہی تنصیبات ہیں جہاں سے ایران اور فلسطین پر بمباری کی جاتی ہے۔ نتنیاہو کا نیا کارنامہ، ایران کے میزائل فضا میں، سچائی زمین میں دفن، شہریوں پر حملہ ہوا یا بیانات پر فیصلہ آئرن ڈوم کرے گا، اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ ایران کے زیادہ تر بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ ایران کا تاریخی وار حماس کا خراج تحسین صہیونی غرور راکھ ہوا، مظلوموں کی للکار گونج اٹھی، فلسطینی تنظیم کے سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اندر اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور آئرن ڈوم اور جیویٹ سلنگ جیسے دفاعی نظام بری طرح ناکام ہو گئے، اسرائیل جس آگ کو برسوں سے مشرق وسطیٰ میں بھڑکا رہا ہے اب اسی میں جلنے جا رہا ہے، ایران کا جواب ثابت کرتا ہے کہ ہر جارحیت کی سزا ملے گی۔ جب اسرائیل کے بنکرز لرز گئے تب تہران اللہ اکبر کے نعروں سے گونج گیا، ایران کی جوابی کارروائی پر یمن اور لبنان میں جشن کا سما، تہران کے آزادی اسکوائر پر اللہ اکبر کی صدائیں، نوجوانوں کے جوش و جذبے نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ ایران اور اسرائیل تنازع، فوجی طاقت، ٹیکنالوجی، نظریاتی بیانیہ اور عالمی اتحادیوں کی دوڑ میں کون حاوی، دفاعی بجٹ، جدید ہتھیاروں، بیلسٹک میزائلز اور سائبر وار فیسلٹیز کے حیران کن اعداد و شمار سامنے آ گئے، اسرائیل کا دفاعی بجٹ 27.5 بلین ڈالر، ایران صرف 10.3 بلین پر محدود، ایران کی 6,10,000 فوجی بمقابلہ اسرائیل کے صرف 1,70,000، اسرائیل کے پاس F-35 طیارے، آئرن ڈوم اور سائبر وار فیسلٹیز ہیں۔ ٹرمپ کی دوگلی پالیسی، مذاکرات کے خواہش مند، اسرائیلی جارحیت کی حمایت، ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی، واشنگٹن کی جارحانہ پالیسی، خطے میں تباہی کا پیغام، امریکی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، مشرق وسطیٰ میں استحکام، ایران پر اسرائیلی حملوں اور سفارتی حل کی ضرورت پر گفتگو، ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم سے بھی بات چیت، کیئر سٹارمر کا ایرانی ایٹمی پروگرام پر تشویش کا اظہار۔ چین کا بھی اسرائیلی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار، اسرائیل کی ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی اور جوہری تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت، مشرق وسطیٰ میں تنازعات کی توسیع کی سخت مخالفت، اقوام متحدہ میں سفیر
فوکونگ کہتے ہیں کہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کر رہا ہے. بیجنگ مشرق وسطی میں تنازعات کی توسیع کی مخالفت کرتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اپوزیشن کے احتجاج سے نالاں. مراد علی شاہ نے کہا کہ تقریر کے دوران شور شرابہ ہوا. بجٹ کے موقع پر سب کو متحد ہونا چاہیے. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے. وفاق سے منتقلی پوری نہیں آئی. وفاقی حکومت سے رابطہ کیا لیکن وہ کہتے رہے ہم ٹھیک جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی اسرائیلی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت. خیبر پختونخوا کا وفاقی بجٹ پر تحفظات کا اظہار. ترقیاتی فنڈز میں کٹوتی, قبائلی اجزاء پر بھاری اخراجات, 93 ارب کی آمدن کا ہدف اور روزانہ 6 کروڑ کا مرافع. مشیر خزانہ مزمل اسلم کا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ وفاق بہتر کام کرے تو صوبے بھی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں. وفاق کی جانب سے ٹیکس کم جمع کرنے کی وجہ سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے پر پیغام. مریم نواز کہتی ہیں کہ خون کا عطیہ زندگی کا تحفہ ہے. نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر بلڈ ڈونیشن میں حصہ لیں. انہوں نے کہا کہ محفوظ خون کی منتقلی سے سالانہ لاکھوں جانیں بچائی جا رہی ہیں. کراچی کے علاقے قائد آباد, ملیر اور لانڈھی میں پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی. مرکز ملیر کے شمال میں 12 کلومیٹر دور تھا. کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی. زلزلے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. کراچی کے ملیر جیل سے فرار قیدیوں کی تہلکہ خیز انکشافات. کہا جیل میں 6024 قیدیوں کی سیکیورٹی پر صرف 28 اہلکار تعینات تھے. ملیر جیل بریک میں 6024 قیدی بھاگے. قیدی 7 سرکل سے فرار ہوئے. پہلا سرکل توڑنے کے بعد باقی سرکل توڑے. ملک بھر میں موسم نے کروٹ لے لی. لاہور سمیت کئی شہروں میں آندھی اور تیز ہوائیں جس سے ہبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بالائی سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, اسلام آباد, کشمیر اور گلگت بلتستان میں 16 جون تک بارشوں کی پیش گوئی. متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر. اور لاورا اکرام کا تاریخی کارنامہ. ورلڈ باکسنگ چیلنج میں برونز میڈل جیت کر پاکستان کی پہلی خاتون باکسر بن گئیں. فلسطین کی حریف کو شکست. منگولیا سے سخت مقابلہ. جمہوریہ چیک میں قومی پرچم بلند. خواتین کے لیے نئی راہیں ہموار.